تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پر۔ بھونگیر کے ایم پی کومت ریڈی وینکٹ ریڈی کو اتوار کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی AICC کی عبوری صدر سونیا گاندھی نے تلنگانہ میں کانگریس کے لیے اسٹار مہم کے لیے مقرر کیا تھا۔ AICC جنرل سیکرٹری KC وینوگوپال نے کہا کہ تقرری کے احکامات فوری طور پر نافذ ہو گئے ہیں۔ تقرری پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وینکٹ ریڈی نے کہا کہ وہ TRS حکومت کی ناکامیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے ریاست کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے کہا، ہم کانگریس کی اعلیٰ قیادت سے بات کریں گے کہ پارٹی کو تلنگانہ میں کیسے اقتدار میں لایا جائے۔ اتوار کو نلگنڈا میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وینکٹ ریڈی نے کہا کہ چیف منسٹر K چندرشیکھر راؤ جھوٹے وعدوں کے ساتھ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس چندرشیکھر راؤ کے خاندانی راج کو جلد ہی ختم کر دے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نواز PMLN کے صدر شہباز شریف نے پیر کو پاکستان کے نئے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کا اشارہ دیا، جب قومی اسمبلی نے انہیں باضابطہ طور پر منتخب کیا، جب اس کی دوپہر کو میٹنگ ہوگی۔ ہندوستانی حکومت محتاط طور پر پر امید ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہوں گے۔ دو ہمسایہ ممالک آنے والے مہینوں میں بہتر ہو سکتے ہیں۔ نئی دہلی میں مبصرین کا خیال ہے کہ شہباز شریف اپنے سیاسی حریف سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے گزشتہ 3 سالوں میں مسئلہ کشمیر پر اپنائے جانے والے عناد کی وجہ سے بھارت کے ساتھ تعلقات میں محتاط رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ مسٹر شریف نے اتوار کے روز کشمیر کا مسئلہ بھی اٹھایا اور کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ امن چاہتا ہے، لیکن مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر پائیدار امن ممکن نہیں ہے۔ مسٹر شریف نے اتوار کو عمران خان کی غیر رسمی برطرفی کے بعد خود کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزد کیا، جس نے اپنے حامیوں سے درآمد حکومت کے خلاف احتجاج میں سڑکوں پر ان کے ساتھ آنے کی اپیل کی ہے۔ ایوان کے نئے قائد کے انتخاب کا عمل اتوار کو خان کو عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے ہٹائے جانے کے بعد شروع ہوا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلے وزیر اعظم ہیں جنہیں ایوان کا اعتماد کھونے کے بعد گھر بھیج دیا گیا۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر اور TRS کے سربراہ K چندرشیکھر راؤ نے پیر کو BJP کی زیر قیادت مرکزی حکومت کے خلاف دھان کی خریداری کی پالیسی کو لے کر قومی دارالحکومت میں اپنی لڑائی کو لے آئے۔ وہ اپنی پوری کابینہ کے ساتھ علامتی دھرنے پر بیٹھ گئے اور وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی حکومت پر یہ کہتے ہوئے سخت حملہ کیا کہ وہ سازش کی حکومت چلا رہے ہیں۔ راؤ نے اس معاملے پر مرکز کے لیے 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن بھی مقرر کی۔ خاص طور پر KCR کی تلنگانہ راشٹر سمیتی TRS نے گزشتہ 8 سالوں میں پارلیمنٹ میں اہم بلوں پر BJP حکومت کا ساتھ دیا ہے، لیکن اب وہ زعفرانی پارٹی کے خلاف تیزی سے آواز اٹھا رہی ہے، جو اس ریاست میں سست لیکن مستحکم قدم جما رہی ہے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ YS جگن موہن ریڈی نے اپنی نئی ٹیم میں 5 نائب وزیر اعلیٰ اور ایک خاتون کو وزیر داخلہ کے طور پر منتخب کیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ SC ST BC اقلیتی اور کاپو برادریوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تنیتی ونیتا، جو پچھلی کابینہ میں خواتین اور بچوں کی بہبود کی وزیر تھی، ہوم قلمدان دیا گیا ہے۔ اس بار بھی جگن نے اس عہدے کے لیے درج فہرست ذات برادری کی ایک خاتون کا انتخاب کیا ہے۔ 25 وزراء میں سے 1 ڈاکٹر، 2 انجینئر اور 3 PhD ہولڈر ہیں۔ 5 پوسٹ گریجویٹ اور 9 گریجویٹس بھی کابینہ میں شامل ہیں۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی میلہ کے افتتاح سے خطاب کر رہی ہیں، جو ایک مستقبل میلے کا میدان ہے۔ ایک چونکا دینے والے بیان میں مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے پیر کے روز نادیہ عصمت دری اور قتل کیس پر تبصرہ کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا واقعی لڑکی کی عصمت دری کی گئی تھی یا اس کا کوئی پیار تھا جس سے وہ حاملہ ہو گئی؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی عصمت دری ہوئی تھی یا وہ حاملہ تھی، یا اس کا عشق تھا یا وہ بیمار تھی؟ یہاں تک کہ گھر والوں کو بھی معلوم تھا کہ یہ محبت کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی جوڑا رشتے میں ہے تو میں انہیں کیسے روک سکتی ہوں؟ انہوں نے بسوا بنگا میلہ پرنگنگ کے افتتاح کے موقع پر خطاب کے دوران کہا، یہ UP نہیں ہے کہ میں لو جہاد کے نام پر ایسا کر سکوں۔ آپ لڑکی کے گھر والوں نے لاش کی آخری رسومات بھی ادا کی۔ میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ پولیس کو یہ ثبوت کہاں سے ملے گا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی یا وہ حاملہ تھی یا کوئی اور وجہ تھی، جیسے کہ وہ تھی
کسی نے تھپڑ مارا جس کے بعد وہ بیمار ہو گئی، بینرجی نے کہا۔ نئے مرکزی موٹر وہیکل ایکٹ کے نفاذ کی وجہ سے آٹو رکشہ، ٹیکسی اور لاریوں کے مالکان نے 12 اپریل کو راج بھون میں احتجاج کیا۔ احتجاج کی وجہ گاڑی کا فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنے پر عائد کیے جانے والے بھاری جرمانے ہیں۔ ڈیفالٹ کے دن سے 50 روپے یومیہ کا جرمانہ ٹرانسپورٹس پر ٹھیک نہیں ہوا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے پہلی بار کووڈ-19 کے بعد درخواست دی تھی اور ڈیفالٹ کے دن سے ہر روز 50 روپے کا جرمانہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ RTA کے حسابات کے مطابق کچھ نادہندگان کو گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے تقریباً 50,000 روپے ادا کرنے ہیں۔ ہنس انڈیا نے ایک کیب سروس کے مالک محمد بشیر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، جب میں نے گاڑی کی فٹنس چیک کرنے کے لیے خود کار آن لائن سروس میں ایک سلاٹ بک کروایا تو میں 47,350 روپے جرمانے کی رقم دیکھ کر حیران رہ گیا، جو کہ وسط سے شروع کیا گیا تھا 2019 گزر جانے کے دن سے۔ ابھی تک وی اسکوٹروں میں آگ لگنے کا ایک اور واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ اس بار جتیندر وی نامی کمپنی کے تقریباً 20 بالکل نئے الیکٹرک اسکوٹرز میں آگ لگ گئی، جو شاید وی میں لگنے والا سب سے بڑا حادثہ ہے۔ یہ واقعہ 9 اپریل کو ناسک میں اس وقت پیش آیا جب ایک کنٹینر میں اسکوٹر کو فیکٹری سے لے جایا جا رہا تھا۔ کنٹینر میں کل 40 جتیندر الیکٹرک اسکوٹر تھے اور اوپری ڈیک جس میں سے 20 اسکوٹرز میں آگ لگ گئی۔ جتیندر الیکٹرک وہیکل نے کہا کہ انہوں نے آگ لگنے کے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہے، جس کا مقصد آگ لگنے کی وجہ کا تعین کرنا ہے۔ ہماری ٹیم کی بروقت مداخلت سے صورتحال کو فوری طور پر قابو میں لایا گیا۔ سیفٹی سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ہم اس کی بنیادی وجہ کی تحقیقات کر رہے ہیں اور ہم جلد ہی نتائج کے ساتھ سامنے آئیں گے، کمپنی نے کہا۔ فی الحال کے لیے خبرنامہ اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے پہنچے۔